یہ جو سورہ میں نے ابتدا میں تلاوت کی ہے، سورت انسان بھی نام ہے، سورت دہر بھی اسی کا نام ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، کہ ہم نے سبیل کی ہدایت کر دی ہے، کروں گا نہیں۔ علامہ صاحب بیٹھے ہیں، کروں گا نہیں، کر دی ہے۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، میں نے سبیل کی ہدایت کر دی ہے، پھر تم مان کر شاکر بن جاؤ یا انکار کر کے کافر بن جاؤ۔ ہم نے ہدایت تو کر دی ہے، پھر تیری مرضی ہے، تیرا نصیب ہے۔ اگر مان رہے ہو تو شکر گزار بنو گے، شاکر بن جاؤ گے، اگر نہیں مان رہے ہو تو پھر کافر بن جاؤ گے۔ اب یہ آیت جیسے ہی اتری، رسول خدا نے لوگوں تک پیغام پہنچایا، جیسے ہی لوگوں تک پیغام پہنچایا لوگ پریشان کہ یا رسول اللہ، اے خدا کے حبیب، اب ہمیں بتائیے تو صحیح یہ سبیل ہے کیا؟ کیونکہ قرآن نے تو کہا اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، ہم نے تو سبیل کی ہدایت کر دی ہے۔ اللہ نے کہا ہم نے سبیل کی ہدایت کر دی ہے، نام کسی کا لیا نہیں۔ تو آپ ہی بتلائیں کہ یہ سبیل ہے کون؟ سبیل والا راستہ، بسم اللہ، سبیل والا راستہ ہے کون سا؟ توجہ کیجئے گا۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، جیسے ہی یہ آیت اتری اور رسول خدا نے لوگوں تک بتایا کہ اللہ نے بتایا ہے میں نے سبیل کی ہدایت کر دی ہے، اب تمہاری مرضی ہے، مان کر شاکر بن جائے یا انکار کر کے کافر بن جائے۔ ہاتھ جوڑ کر کے رسول خدا سے یا رسول اللہ، اے خدا کے حبیب، آپ ہی بتائیں، کیونکہ میرا موضوع میں نے کہا کچھ اور تھا، اس بچے کی وجہ سے میں نے یہ موضوع چھیڑ لیا تاکہ اس بچے کا بھی حوصلہ افزائی ہو جائے کہ یا رسول اللہ یہ سبیل ہے کون سی؟ کیونکہ اللہ نے نام صرف سبیل دیا، سبیل ہے کون؟ پھر ہمیں آپ بتائیے۔ جب یہ کہا پھر قرآن کی دوسری آیت آئی، یعرفون، توجہ کیجئے گا، یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونہا وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں یہ لوگ اللہ کی نعمت کے عارف ہیں، اللہ کی نعمت کے عارف ہیں، ثم ينکرونہا، پھر اسی نعمت کا بھی انکار کرتے ہیں۔ میں جواب ان دونوں آیتوں کا ایک ہی جگہ پر دینا چاہ رہا ہوں۔ کوشش تو تھی کہ میں اکٹھے دوں، الگ الگ سب کا دوں، لیکن میں کیونکہ ٹائم ابھی مغربین کا بھی ہونے والا ہے، میں کوشش کروں گا نچوڑ آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ یعرفون نعمت اللہ، لوگ عارف ہیں اللہ کی نعمت کے، ثم ینکرونہا، یہ سورت جس کی میں تلاوت کرنے لگا ہوں، یہ جو ہے نا قرآن کی سورت، آپ قرآن میں پڑھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا جب کہا نا کہ یہ لوگ عارف ہے اللہ کی نعمت کی، عارف ہیں، جانتے کم رتبہ ہے، عارف ہیں، عارف ہیں۔ اللہ نے کہا ثم ینکرونہا، پھر یعنی جانتے ہوئے، معرفت رکھتے ہوئے اس نعمت کا انکار بھی کر رہے ہیں، اس نعمت کا انکار بھی کر رہے ہیں۔ اللہ نے پھر کہا وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ، اور اکثر ہیں ہی کافر، اور اکثر ہیں ہی کافر۔ اب چونکہ دو آیتیں اکٹھی ہوئی، پھر آگے رسول خدا کی خدمت میں آ کر دست ہاتھ جوڑ کر رسول خدا کی خدمت میں اصحاب اکٹھے ہوئے، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ ہی بتائیں یہ اللہ کی نعمت کون سی ہے؟ یہ اللہ کی نعمت کون سی ہے جس کے لوگ عارف بھی ہیں اور لوگ یعنی معرفت رکھتے ہوئے بھی انکار بھی کر رہے ہیں؟
اور انکار کر کے کافر بن رہے ہیں. وہ کون سی نعمت ہے اللہ کی؟ وہ کون سی نعمت ہے اللہ کی؟ اب توجہ کیجئے گا. آپ علامہ حافظ فرمان علی کا قرآن کا ترجمہ پڑھ کے پھر حاشیہ پڑھیے گا. اسی میں حافظ یہ الفاظ لکھتے ہیں جیسے ہی رسول خدا کی خدمت میں یہ لوگ آئے اور پوچھنے لگے کہ وہ اللہ کی نعمت کون سی ہے جو لوگ عارف بھی ہیں، جانتے بھی ہیں، معرفت بھی رکھتے ہیں اور پھر انکار بھی کرتے ہیں اور پھر اکثر کافر بھی بن جاتے ہیں. کیا وہ اللہ کی نعمت آسمان ہے؟ کیا وہ اللہ کی نعمت زمین ہے؟ کیا وہ اللہ کی نعمت اناج ہے؟ کیا وہ اللہ کی نعمت ہوا ہے؟ کیا وہ اللہ کی نعمت سورج ہے؟ کیا وہ اللہ کی نعمت چاند ہے؟ کیا وہ اللہ کی نعمت موسموں کا تغیر ہے؟ کیا وہ اللہ کی نعمت ہماری سانسیں ہیں؟ کیا ہماری آنکھیں ہیں؟ کیا ہمارے زبان ہے؟ کیا ہمارے کان ہیں؟ کیا ہمارے ہاتھ ہیں؟ کیا ہمارے پیر ہیں؟ وہ نعمت ہے کون سی؟ اللہ نے کہا، اللہ کے رسول نے کہا تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟ کیا تم لوگوں کو خدا شناسی نہیں ہے کیا؟ کیا تم لوگوں کو خدا شناسی نہیں ہے کیا؟ یہ اللہ نے ہمیں جب پیدا کیا، اب ہمیں زندگی گزارنے کے لیے یہ جو کھانا دے رہا ہے، یہ رزق دے رہا ہے، ہمیں زندہ رکھنے کے لیے اللہ پر واجب ہے کہ وہ ہمیں عطا کرے. ہمیں اگر اللہ نے روح دی ہے تو یہ نعمت تو ہے، لیکن وہ نعمت نہیں ہے، کیونکہ اللہ ہمیں زندگی دینا چاہ رہا ہے. اب پریشانی اور بڑھ گئی کہ یا رسول اللہ آپ بتائیں وہ نعمت ہے کون سی؟ اب میں قبلہ سے سوال کروں. سوال یہ ہے کہ قرآن میں آیا یعرفون نعمت اللہ، کہ لوگ اللہ کی نعمت کو جانتے ہیں. آپ اتنا بتائیں کہ عالم افضل ہے یا عارف؟ عالم افضل ہے یا عارف؟ عالم کسے کہتے ہیں اور عارف کسے کہتے ہیں؟ اگر لوگوں کو یہ سمجھ میں آ جائے، چلو میں ہی جواب دے دیتا ہوں. عالم اسے کہتے ہیں اگر جاگ رہا ہے تو اس کے پاس علم ہوگا، سونے کے بعد علم ختم. عالم اسے کہتے ہیں جو جاگ رہا ہے تو اس کے پاس علم ہوگا، سونے کے بعد پتہ نہیں چلے گا میری ٹانکیں کہاں جا رہی ہیں. اور عارف اسے کہتے ہیں جو جاگے بھی معرفت رکھتا ہو، اگر سوئے بھی معرفت رکھتا ہو تو مجھے کہنے دے. لوگ تو کوشش کرتے رہے کہ قرآن کی آیت اترنے سے پہلے جب علی نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی تھی، لوگوں نے نقل کرنا شروع کیا کہ دیکھے علی کے شان میں آیت اتری کہ ہے کوئی ایسا جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دے رہا ہے. آیت اترنے سے پہلے علی نے یہ زکوٰۃ دے کر لوگوں کو بتایا کہ قرآن ہمارا محتاج ہے، ہم قرآن کے محتاج نہیں ہیں. دوسرا جملہ دینے جا رہا ہوں. قبلہ بیٹھے علامہ سجاد اشرف صاحب جی بیٹھے ہیں انشاءاللہ، اور ویسے بھی ہمارے محترم معزز کاشف بھائی بھی بیٹھے ہیں. تو میں آپ کی خدمت میں جملہ دینے جا رہا ہوں کہ معرفت کا سونا ایرے گیرے کو نصیب نہیں ہوتا. کاشف بھائی خدا کی قسم اگر اسی آیت پہ اگر میں زیادہ طویل بیس لے جاؤں تو یہاں تو تقریباً نماز مغرب بھی گزر جائے گی. معرفت یہی ہے. اگر علی کو معرفت تھی رسول کی، کیونکہ رسول نے فرمایا مجھے کوئی نہیں جانتا، ایک جانتا ہے وہ جانتا ہے، دوسرا جانتا ہے میرا بھائی علی، کوئی نہیں جانتا. اور لم یعرفوننی، مجھے کوئی نہیں جانتا، الا اللہ و علی، ایک جانتا ہے مجھے میرا اللہ اور دوسرا جانتا ہے میرا بھائی علی. لم یعرف اللہ، اللہ کو بھی کوئی نہیں جانتا. ایک جانتا ہوں میں، ایک جانتا ہوں میں
اور دوسرا جانتا ہے میرا بھائی علی. اور پھر تیسرا جملہ کا لم یعرف علی، علی کو بھی کوئی نہیں جانتا. ایک جانتا ہے وہ، دوسرا جانتا ہوں میں. یعنی اللہ کی معرفت ایک رسول کے پاس ہے اور دوسرا علی کے پاس ہے، اور اسی طریقے سے رسول کی معرفت ایک اللہ کے پاس ہے، دوسرا رسول کے پاس ہے. تو پھر مجھے کہنے دیں کہ لوگوں نے بڑی کوشش کی تھی کہ ہم بھی نبی جیسے بن جائیں. دعویٰ کرتے ہیں نا نبی ہمارے جیسا، ہم بھی نبی جیسے بن جائیں. میں ان لوگوں تک یہ پیغام دینا چاہ رہا ہوں کاشف بھائی، آپ جاگتے ہوئے ہو سکتا ہے آپ کا چلنا نبی جیسا بن جائے، لیکن تجھے اتنی معرفت نہیں کہ سونے کے بعد نبی جیسے بن جاؤ. عارف عارف تو قرآن نے کیا کہا؟ یعرفون نعمت اللہ، یہ اللہ کی نعمت کو جانتے ہیں، عارف ہیں. ثم ینکرونہا، یعنی عارف بن کر بھی اسی نعمت کا انکار کر رہے ہیں. اور آگے کیا کہا اللہ نے؟ وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ، اور اللہ کی نعمت کا انکار کر کے یہ کافر بن گئے. اللہ کی نعمت کا انکار کر کے یہ کافر بن گئے. تو آئے رسول خدمت میں، یا رسول اللہ آپ بتائیں وہ کون سی اللہ کی نعمت ہے، وہ کون سی ہے؟ اور پھر وہ دوسری آیت یاد ہوگی، اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. ہو سکتا ہے آپ سے بھول جائے، لیکن میں بھولنے والا نہیں ہوں. کہ اب ہمیں رسول سے پوچھنا ہے کہ وہ سبیل کون سی ہے، وہ اللہ کی نعمت کون سی ہے جس کے بارے میں اللہ نے کہا معرفت رکھتے ہیں، لیکن پھر بھی معرفت رکھتے ہوئے پھر بھی انکار کر رہے ہیں اور انکار کر کے کافر بن رہے ہیں. تبھی تو میرے بیٹے علی اکبر، تبھی تو حضرت ابوبکر نے سوال کیا تھا، تبھی تو سوال کیا تھا جس طرح آپ نے پڑھا، ما ہو صراط مستقیم. وہ صراط مستقیم کون سا ہے؟ جب اللہ کو ابلیس نے کہا تھا لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، میں سب کو نہیں بٹواؤں گا، سب کو اغوا نہیں کروں گا، اِلَّا عِبَادَكَ هُمُ الْمُخْلِصِينَ، مگر آپ کے چنے ہوئے لوگوں کے علاوہ. وہ جو صراط مستقیم کیا کرے گا؟ میں صراط مستقیم پر بیٹھ جاؤں گا. یہی تھی بات آپ کی، میں صراط مستقیم پر بیٹھ جاؤں گا. جیسے ہی صراط مستقیم کا نام آیا، حضرت ابوبکر اٹھ کے کھڑا ہوا. مسجد نبوی تھی، منبر رسول تھا. پوچھا یا رسول اللہ اتنا بتائیں وہ صراط مستقیم کون سی ہے جس پر یہ شیطان ابلیس بیٹھ کر لوگوں کو گمراہ کرتا رہے گا؟ تو رسول خدا نے کہا بیٹھ جاؤ. رسول خدا نے کہا بیٹھ جاؤ. ابھی میرا بچہ پڑھ رہا تھا، بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ. پھر اٹھا. یہاں تک میں نے تاریخ میں اور علماء سے بھی سنا کہ 11 مرتبہ حضرت ابوبکر نے سوال کیا. 11 مرتبہ حضرت ابوبکر نے سوال کیا ما ہوا صراط مستقیم، وہ صراط مستقیم کون ہے؟ وہ صراط مستقیم کون ہے جس کے بارے میں وہ ابلیس نے کہا تھا میں صراط مستقیم پر بیٹھ رہوں گا؟ بس اتنا کہنا تھا. رسول خدا نے کہا بیٹھ جا، وقت آئے گا بتاؤں گا کہ وہ صراط مستقیم کون ہے. بس اتنا کہنا تھا. اس کو بٹھایا مسجد نبوی کے دروازے پر، علی کو آتے ہوئے دیکھا. اب کہا رسول نے وما ينطق عن الهوى کے مصداق نبی نے کہا ابا بکر اب اٹھ جا، جو سوال کرنا چاہ رہے تھے اب کر وہ سوال. بس اٹھا اور کہا یا رسول اللہ آپ بتائیں وہ صراط مستقیم کیا ہے، وہ صراط مستقیم کیا ہے؟ تو رسول خدا نے علی کو آتے ہوئے دیکھا، علی کی طرف ہاتھ
ہاتھ کا اشارہ کر کے کہا ان ہادا علی صراط مستقیم، یہی تو صراط مستقیم ہے، یہی تو صراط نہیں، اس طرح نہیں، میں کیونکہ معرفت جب تک نہیں آئے گی علی کی چھوڑوں گا میں بھی نہیں، کیونکہ میں جو پیغام لے کے آیا ہوں میں نے اس بچے کی بات مکمل کرنی ہے، جو اس بچے نے پڑھی ہے اس کو مکمل کر کے آپ کی اذہان تک یہ بات پہنچا کر پھر میں اتروں گا منبر سے کہ علی صراط مستقیم ہے۔ کس نے کہا؟ رسول خدا نے، کہ علی ہی صراط مستقیم ہے۔ تو ابلیس نے کیا کہا تھا؟ میں اسی پہ بیٹھ جاؤں گا، رکوں گا، تو پھر مجھے کہنے دیں جب آپ مجلس میں آتے ہیں کاشف بھائی، آپ سے لوگ پوچھتے ہیں کہاں جا رہے ہو، آپ کہتے ہیں مجلس حسین ہے، مجلس علی ہے، وہ کہتے ہیں کیا ملتا ہے؟ اب سمجھ میں آئے، اگرچہ اس کا چہرہ انسانوں کی طرح ضرور ہوگا، دراصل قرآن کہتا یہ تو ابلیس ہے، چہرہ انسان کی طرح ہے لیکن ہے ابلیس، کیونکہ تجھے علی کی مجلس سے روک رہا ہے۔ اب دوسرا جملہ دوں اس بچے کے، میں نے، آپ کہیں گے کہ مولانا کو آج ہو کیا گیا ہے، بچے کے پیچھے پڑا ہوا ہے، بچے نے بات کچھ ایسی کی ہے، معرفت کی بات کی ہے۔ میں ویسے بھی تو حدیث پڑھنی تھی نہیں تارکم فی سکر، میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ اب مجھے اتنا بتائیں، یہ کیا ہے؟ مسجد ہے نا، مسجد میں کیوں آتے ہیں لوگ؟ کیوں آتے ہیں؟ نماز پڑھنے کے لیے، قرآن پڑھنے کے لیے۔ اس قرآن اور نماز سے پہلے قبلہ علامہ سجاد اشرف سعیدی اور کاشف بھائی سے میرا سوال ہے، لوگ وضو کرتے ہیں نا؟ اچھا وضو کرتے ہیں، وضو کرنے کے بعد لوگ آتے ہیں مصلی پر کھڑے ہوتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں کعبہ کی طرف منہ کر کے، پہلے وضو کیا، پھر آئے سیدھا مسجد میں کعبہ کی طرف رخ کر کیا، 2 رکعت 3 رکعت 4 رکعت جو بھی ہے نیت کر کے کہتے ہیں اللہ اکبر، کہتے ہیں نا؟ پھر کیا کہتے ہیں؟ نماز شروع کی، نماز کے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم اہدنا الصراط المستقیم۔ خدا کی قسم، قبلہ خدا کی قسم، میں نے جب اس کا ترجمہ پڑھا، اکثر مولویوں کا ترجمہ پڑھا، جس نے لکھا ہے کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، امین بھائی سیدھا راستہ دکھا، میں اس مولوی سے سوال کروں گا بھائی آپ نے وضو کیا، کیا یہ سیدھا راستہ نہیں تھا؟ کیا آپ نے وضو کیا، کیا یہ سیدھا راستہ نہیں تھا؟ آپ آئے مسجد کی طرف، کیا یہ مسجد تجھے سیدھا راستہ نہیں ملا؟ پھر ہو گئے منبر رسول پہ بیٹھے، مصلی پر بیٹھے، کیا یہ مصلی صراط مستقیم نہیں ملا یہاں پہ؟ پھر آپ نے کعبہ کی طرف منہ کیا، پھر بھی آپ نے کہا کہ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا، یعنی یہ مصلی بھی تجھے صراط مستقیم میں، یعنی مصلی پر بھی صراط مستقیم نہیں ملا، تو پھر مجھے کہنے دیں، آپ نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ بھی صراط مستقیم نہیں، الحمدللہ رب العالمین یہ بھی صراط مستقیم نہیں، الرحمن الرحیم یہ بھی صراط مستقیم نہیں، مالک یوم الدین یہ بھی صراط مستقیم نہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین یہ بھی صراط مستقیم نہیں۔ اگر صراط مستقیم ہے تو پھر کیوں کہہ رہا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا؟ بھائی وضو کیا، مسجد کی طرف آئے، کعبہ کی طرف منہ کیا، نیت کی، اللہ اکبر کہا، قرآن کی تلاوت کی، اللہ کی تعریف کی، پھر بھی کہہ رہا ہے ہمیں صراط مستقیم دکھا، یہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، تو پھر وہ صراط مستقیم ہے کون؟ پھر چلتے ہیں، میں اور کیونکہ میں بھائی غریب بندہ ہوں، پھر میں نے ہاتھ جوڑے کاشف بھائی کو کہ کوئی مومن ایسا دیکھیں جو ہمیں پاسپورٹ بھی بنا کے دے، ہمیں ویزا بھی لگا کے دے، کیونکہ میرے ساتھ علامہ صاحب بھی موجود ہیں، علامہ سجاد اشرف صاحب، ہم دونوں کے، بلکہ آپ اپنا بھی، آپ کے پاس پاسپورٹ ہوگا، آپ تینوں پاسپورٹ لے کے پاسپورٹ آفس جائیں، وہاں پہ توجہ کیجئے گا، جملہ دینے جا رہا ہوں،
پاسپورٹ آفس جائیں، وہاں ویزا لگوائیں، انہیں کہیں ہم حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں، ہم حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں، توجہ کیجیے گا، ہم حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں، ہم پاکستان سے پیسے خرچ کر کے سیدھا گئے کعبۃ اللہ، وہاں پر ہم نے حج کیا، طواف کعبہ کیا، طواف کعبہ میں طواف ہوتی ہے، 2 رکعت نماز بھی ہوتی ہے، ہم نے کعبہ کی طرف، سامنے کعبہ ہے، سامنے کعبہ ہے، وضو کیا، سامنے کعبہ ہے، زیارت بھی کر رہے ہیں، سامنے کعبہ ہے، ہم نے وہاں پر کعبہ کے سامنے ہو کر کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم۔ اب ہم نے پاکستان چھوڑا، اپنے رشتہ دار چھوڑے، ہر چیز چھوڑے، اپنے دوست چھوڑے، احباب چھوڑے، ملکیت خرچ کی، پاکستان چھوڑ کر ہم مکے میں آئے۔ مکے میں جیسے ہی پوچھے، ہم سیدھا راستہ ڈھونڈنے کے لیے جب مکے میں پہنچے، جیسے ہی مکے میں پہنچے تو پھر ہم نے کعبہ کی طرف رک کر کے نماز پڑھنا شروع کیا۔ نماز پڑھتے ہوئے پھر کہا اہدنا الصراط المستقیم، پروردگار سیدھا راستہ دکھا، سیدھا راستہ دکھا۔ لوگوں کو سمجھ ہی نہیں ہے تو وہ سیدھا راستہ ہے کون سا؟ کس راستے کی تلاش ہے بھائی؟ آپ نے اتنا خرچ کیا ہے کاشف بھائی، پاکستان میں پاسپورٹ بھی مہنگا ہو گیا، ویزا بھی مہنگا ہو گیا، راستے کا خرچہ ہو گیا، پھر لازمن فلائٹ کی ٹکٹ بھی لینی پڑے گی، آج کا تو روڈ بھی بند ہو گئے ہیں، فلائٹ کی ٹکٹ بھی لینی پڑے گی۔ پھر کعبۃ اللہ جیسے ہی پہنچے، سامنے کعبۃ اللہ ہے، سامنے کعبۃ اللہ ہے، دیکھ رہے ہیں، زیارت کر رہے ہیں، اللہ کے گھر کی زیارت کر رہے ہیں۔ اسی اللہ کے گھر کی زیارت کرتے ہوئے 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، پھر بھی کہتے ہیں سامنے کعبہ ہے، پھر بھی کہتے ہیں ہمیں صراط مستقیم دکھا۔ او بھائی پھر مجھے ان سے پوچھنے دینا جس نے ترجمہ کیا ہے قرآن کا کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، نہ تجھے اپنے ملک میں وضو سیدھا راستہ نظر آیا، نہ قرآن سیدھا راستہ نظر آیا، نہ اللہ کا ذکر سیدھا راستہ نظر آیا، نہ مصلی تجھے سیدھا راستہ نظر آیا، نہ تجھے مسجد سیدھا راستہ نظر آئی۔ پھر پاکستان چھوڑا، کعبۃ اللہ گئے، کعبۃ اللہ گئے، کعبۃ اللہ میں جا کر پھر بھی سیدھے راستے کی تلاش کر رہے ہو، یعنی کعبۃ اللہ میں تجھے سیدھا راستہ نہیں مل رہا تو پھر کس سیدھے راستے کی تلاش میں ہو گئی؟ پھر کس سیدھے راستے کی تلاش میں ہو؟ کاش لوگوں کو معرفت ہوتی، کاش معرفت ہوتی۔ میں یہاں پر علامہ سید نسیم عباس رضوی کا ایک جملہ جس میں نے اس کی نقل کرتا ہوں اس کے ایصال ثواب کے لیے، فقط اتنا کہ علامہ صاحب نے ایک جملہ کہا تھا کہ لوگوں کو صراط مستقیم تب سمجھ میں آتا جب قرآن فہمی ہوتی، اور قرآن فہمی تب ہوگی، قرآن کی معرفت تب ہوگی جب جن کے یہ قرآن قصیدے پڑھ رہا ہے ان سے محبت ہوگی۔ نہیں یہ نہیں، میں انہی الفاظ کو دوسرے الفاظ میں چینج کروں کہ قرآن کی معرفت تب ہوگی جب نبی کے اس فرمان پر لوگ اعتماد کرتے ہوئے یقین کرتے کہ نبی نے فرمایا تھا۔ اب دیکھتا ہوں کون نعرہ نہیں مارتا کہ نبی نے فرمایا تھا القرآن مع علی و علی مع القرآن، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے۔ تو سمجھے تجھے قرآن سمجھنے کے لیے سب سے پہلے علی کو ماننا ہوگا۔ علی کو کاشف بھائی دیکھیں، قرآن کی معرفت حاصل کرنے کے لیے، قرآن سمجھنے کے لیے کسی ایسے کے دروازے پر نہیں جانا جو، یاد ہے آپ کو میں نے شاید 8 یا 9 محرم کو ایک جملہ کہا تھا کہ قرآن کے وارث جاہل نہیں ہوتے، قرآن کے وارث کوفے کے قصائی نہیں ہوتے، قرآن کے وارث بیویوں اور بیٹیوں سے مسئلے پوچھنے والے نہیں ہوتے،
قرآن کے وارث وہ نہیں ہوتے جس کے بارے میں تاریخ لکھتی ہے. میں نہیں کہا لولا علی لہلکت، اگر علی نہ ہوتا تو میں ہلاک ہو جاتا. علی اکے علی سچے جو زمانے اس کی پیدائش بے شک اللہ نے. تو پھر صراط مستقیم اسے کیسے سمجھ میں آئے گا جس نے علی کو ہی چھوڑ دیا؟ اور رسول نے کہا تھا علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے. تو پھر جب علی کو نہیں مارے تو پھر قرآن پڑھے کس طرح بھی پڑھتے رہو. قرآن تب تک تجھے نجات نہیں دے گا جب تک علی کے دروازے پہ نہیں آؤ گے. قرآن آپ کے حلق میں پھنسا رہے گا. کیوں؟ جملہ دوں کیا؟ رسول خدا نے کیا کہا؟ علامہ صاحب بیٹھے ہیں، مولانا صاحب یہاں بھی بیٹھے ہیں، کاشف بھائی بھی علماء سے ایسے سمجھیے، میں تو یوں کہوں علماء سے اتنا اس کا توسل ہے کہ وہ خود عالم بن گئے ہیں. ٹھیک ہے. نبی نے، میں نے کہا علی کے بغیر قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا. اور جو علی کے بغیر، امین بھائی علی کے بغیر قرآن کو پڑھنا چاہ رہے ہیں تو نبی نے کیا فرمایا تھا؟ رب تعلیل قرآن فل قرآن یلن ہو. ایسے بھی قرآن پڑھنے والے ہیں، وہ قرآن تو پڑھتے ہیں، قرآن ان پہ لعنت بھیجتا ہے. قرآن لعنت بھیجتا ہے. کیوں لعنت بھیجتا ہے؟ قرآن اس لیے ان پر لعنت بھیجتا ہے کہ جس کی شان میں قصیدے پڑھ رہا ہوں ان کو مانتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے. تو بات یاد ہے کہ واقعاً علی کی فضیلت، میں نے بڑا جملہ یہاں پہ کہہ دیا کہ کاش کہ یہ صراط مستقیم ہے کیا. ابھی میں سید علامہ جو ہے نا نسیم عباس ریزی کا جملہ کہ لوگوں کو یہ صراط مستقیم تب تک سمجھ میں نہیں آئے گا جب تک قرآن فہمی نہیں ہوگی. اور قرآن فہمی کے لیے اب یہ آپ کے ذہنوں تک بات پہنچانے کے لیے ویسے تاریخ میں نہیں ہے، لیکن چونکہ مومن ہے ایسی بات دینا چاہ رہا ہوں جو آپ کے ذہنوں پر اثر بھی کرے گی کہ صراط مستقیم کون ہے. مولانا صاحب صراط مستقیم کون ہے؟ کیسے پتہ چلے کہ صراط مستقیم کون ہے؟ اہدنا، نا ضمیر ہے، جمع کی ضمیر ہے. اہدنا ہمیں دکھا یا ہمیں چلا یا ہمیں قائم رکھ، جو بھی ہے جو بھی ہے. اہدنا کس پر؟ صراط مستقیم پر. الصراط مستقیم پر، الصراط مستقیم. الصراط کی کس طرح لکھا جاتا ہے؟ الف لام صاد را الف تو 6 کتنے ہوئے الصراط؟ کتنے ہوئے؟ الف لام صاد را الف تو کتنے ہوئے؟ 6. المستقیم الف لام میم سین تا یا قاف میم 8. 6 اور 8 کتنے ہوئے؟ کتنے ہوئے؟ 6 اور 8 کتنے ہوئے؟ کتنے ہوئے بابا؟ سب کو گنتی تو آتی ہے نا. الصراط 6، المستقیم 8، 8 اور 6 ہوئے 14. لوگوں کو سمجھ میں ہی نہیں آیا کہ صراط مستقیم 14 کے علاوہ کسی اور کے دروازے پہ نہیں ملنی. چودہ کے دروازے کے علاوہ کوئی اور صراط مستقیم نہیں ہے. میں نے کہا یہ تاریخی جملہ نہیں ہے، میں نے علامہ کا نقل کیا، نام بھی لیا. تاریخی جملہ نہیں ہے لیکن حقائق سے تھوڑا سا تواصل رکھتا ہے. جس طریقے سے میں نے کہا کلمے میں کیا پڑھتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ ہو. آپ اس کے الفاظ گنیں، لا الہ الا اللہ کے الفاظ گنیں. اگر یہاں پر کوئی کلمہ لکھا ہے لا الہ الا اللہ کے الفاظ لکھیں، آپ لکھیں، لکھ کر گنیں اور پھر مجھے میسج کریے. امین بھائی میسج کریے گا. لا الہ الا اللہ کے الفاظ ہیں 12. کتنے ہیں؟ 12. پھر آگے آ جائیں، کلمے میں کیا پڑھتے ہیں؟ محمد رسول اللہ. لا الہ الا اللہ کے الفاظ ہیں 12. نہ ہو میں مجرم ہوں، اگر نہ ہو تو پھر محمد رسول اللہ کریں. محمد رسول اللہ کے بھی الفاظ ہیں 12. محمد رسول اللہ کے الفاظ بھی 12.
لا الہ الا اللہ کے الفاظ بھی 12. یہ 12 کیوں بنائے گئے ہیں؟ یہ 12 کا عدد بنایا کیوں گیا ہے؟ اس کی معرفت، میں نے کہا نا، میں نے کیا کہا؟ یعرفون نعمت اللہ، ایسے بھی ہیں جو معرفت رکھتے ہیں، ثم ینکرونہا، پھر انکار بھی کرتے ہیں. یہ 12 کا عدد اللہ کو کیوں اتنا عزیز ہے؟ آپ دیکھیں تو صحیح کہ اللہ نے کیا کہا کہ قولو لا الہ الا اللہ، حکم ہے قولو، کہو لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ کہو گے تو مشرک نہیں بنو گے، محمد رسول اللہ پڑھو گے تو کافر نہیں بنو گے. لا الہ الا اللہ پڑھو گے تو مشرک نہیں بنو گے، محمد رسول اللہ پڑھو گے تو کافر نہیں بنو گے. لیکن سوال تو کرنا ہے نا کہ رسول کا نام احمد بھی تو ہے. قرآن میں حضرت عیسیٰ نے کیا کہا تھا؟ من بعد اسمہ احمد، میرے بعد جو نبی آئے گا وہ احمد ہوگا. میں انشاءاللہ 17 ربیع الاول پہ یہ میں امین سے وعدہ کر کے جا رہا ہوں، اسی لفظ پر، اسی محمد، صرف محمد لفظ پر میں خطاب کروں گا، صرف محمد لفظ پر اور کچھ نہیں، صرف محمد لفظ پر میں خطاب کروں گا. کہ نبیوں نے کیا کہا کہ من بعد اسمہ احمد، اس کا نام احمد ہوگا. ان نبیوں کو بتایا تو اس نے بتایا ہوتا کہ میرے بعد جو نبی آئے گا اس کا نام محمد ہوگا. نہیں، اس نے کہا احمد، من بعد اسمہ احمد. دیکھیں تو پھر بات ادھر ادھر کی جا رہی ہے. تو لفظ کتنے ہیں؟ 12. لا الہ الا اللہ کے لفظ بھی 12، محمد رسول اللہ کے لفظ بھی 12. بھائی اس کا کیا مطلب ہے؟ لا الہ الا اللہ پڑھے بھی پہلے 12، محمد رسول اللہ. علامہ صاحب یہ آپ کے ذہن تک یہ بات پہنچو انشاءاللہ. مجھے پتا ہے آپ نے کسی جگہ یہ بھی خطاب کرنا ہے. تو لا الہ الا اللہ کے لفظ بھی 12، محمد رسول اللہ کے لفظ بھی 12. اب یہ نعرہ جو ہے بات میں علامہ صاحب سے کہہ رہا ہوں، نعرہ میں امین سے لوں گا. لا الہ الا اللہ کے لفظ بھی 12، محمد رسول اللہ کے لفظ بھی 12. اب سوال کرنے والے سے، کسی بڑے عالم دین سے، جو بڑا علامہ صاحب ہو، جو حجت الاسلام ہو، اس کی خدمت میں جائیں اور سوال کریں یہ اللہ نے لا الہ الا اللہ کے لیے 12 حرف کیوں چنے؟ یہ محمد رسول اللہ کے لیے 12 حرف کیوں چنے؟ لیکن میں جواب دے کے جا رہا ہوں، وہ میرا جواب یہ ہے، دنیا والوں کو پتا چلے اگر تجھے اللہ کی معرفت حاصل کرنی ہے یا رسول تک پہنچنا ہے تو پہلے 12 کے دروازے پہ آ جاؤ. اللہ کی معرفت حاصل کرنی ہے، پھر بھی 12 کے دروازے پہ آ جاؤ. اگر تجھے رسول اللہ کی معرفت حاصل کرنی ہے پھر بھی 12 کے دروازے پہ آ جاؤ. جس کو 12 کا دروازہ نہیں ملا، نہ اسے اللہ ملے گا نہ رسول اللہ ملے گا، نہ اسے اللہ ملے گا نہ رسول اللہ ملے گا. 12 کے علاوہ نجات ہے ہی نہیں. اب سوال ہوا تھا، یاد ہوگی آپ کو بات، کہ یہ نعمت کون سی ہے؟ صراط مستقیم جو تقریباً آپ کے ذہن پر بات چلی، یہ کون سی ہے کہ وہ نعمت اللہ کی کون سی ہے؟ پھر کیا کہتے ہیں؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان کا راستہ جس پر تمہاری نعمتیں ہیں. تو پھر مجھے قرآن پڑھنے دی کہ نعمت کس پر نازل ہوئی. ایرے کرن تو کھرے پر تو نہیں ہوئی نا. سورہ مائدہ نے جیسے یہ نعمت، ہمیں تو نعمت ڈھونڈنی ہے نا کہ وہ اللہ کی نعمت ہے کون سی. پھر قرآن نے جواب دیا کہ آغا علی عابدی صاحب پریشان کیوں ہو رہے ہو؟ میں جب اتنی آپ کے سامنے بیٹھی ہوں، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، کسی اور کے دروازے پر نعمت مکمل نہیں ہوئی،
نعمت مکمل ہوئی ہے تو علی کی ولایت کا اعلان کرنے کے بعد نعمت مکمل ہوئی ہے تو علی کی ولایت کا اعلان کرنے کے بعد آج ویسے مجھے بتایا نہیں، میں نے تو خود جو پوسٹر بنایا گیا تھا صرف مجلس اعضاء کا پوسٹر بنایا گیا تھا اور نماز نہیں بتایا گیا تھا کہ آپ نے کس پر مجلس اور مسائل پڑھنی ہے، لیکن کیونکہ یہ ایام چل رہے ہیں بی بی سکینہ کے، اس وجہ سے کہ یہ بی بی سکینہ کون ہے، 2 جملے اس کے بعد بس 2 یا 3 الفاظ میں مسائل کے جملے کہ سکینہ بی بی سکینہ کون ہے، جس کو واحد الاصل بھی کہا گیا، واحد الاصل بڑا جملہ ہے، واحد الاصل۔ یہ بی بی سکینہ کے لیے اتنا کافی ہے کیونکہ ادھر سے بھی مولانا، ادھر سے بھی قبلہ، ادھر سے ماشاءاللہ، وہ میں جملہ کہوں گا بخدا خوشامد نہیں کرتا، وہ میں کہوں گا کہ عالموں کا بھی عالم ہے، یقین معرفت ہے نا، ماشاءاللہ باقاعدہ عارف ہے، معرفت ہے، جو اللہ کے لیے کام کر معرفت ہے۔ تو میں نے جملہ کہنا ہے کہ واحد الاصل، لیکن آپ جانتے ہیں بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا کو مانگنے کے لیے امام حسین نے کتنی محنت کی، کتنی محنت کی، 20 سال امام حسین علیہ السلام نے دعا کی ہے، پروردگار مجھے بیٹی دے دے جو میرا سکون بنے۔ بیٹیاں ویسے بھی باپ کو بہت پیاری ہوتی ہے، خدا کی قسم جب سکینہ دنیا میں آئی تھی نا کاشف بھائی، کاش جن سے اس کو بیٹیوں کی اولاد ہے، بیٹیوں کی اولاد، بیٹیاں ہمیشہ اپنے باپ سے محبت کرتی ہیں، کیونکہ میں بھی بیٹیوں والا ہوں، مجھے پتا ہے بیٹیاں کتنی عزیز ہوتی ہیں، مجھے پتا ہے۔ اچھا بیٹے کو اگر کوئی مارتا ہے نا، بیٹا آگے اپنی والدہ سے کہتے ہیں اماں فلاں نے مجھے مارا ہے، لیکن اگر بیٹی کو کوئی تماچا مارے وہ کسی اور کے ساتھ شکایت نہیں کرتی، وہ آگے کہتی ہے بابا مجھے فلاں نے مارا ہے۔ اللہ اکبر، خدا کی قسم میں نے جو تاریخ آج میں اسٹڈی کر رہا تھا، ایک جملہ میں نے پڑھا دیکھا کہ جیسے بی بی سکینہ اس دنیا میں آئی، کاشف بھائی امام حسین جس کے بارے میں نبی نے فرمایا تھا ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، اور فرمایا حسین منی وانا من الحسین، وہ اتنے رتبے کا مالک حسین، سکینہ دنیا میں آتی ہے، امام حسین اس کے پیروں پر بوسہ دے رہے ہیں، پیر چوم رہے ہیں۔ نہ جانے امام سجاد کیوں کہتے تھے یہ واحد الاصل ہے، یہ بی بی واحد الاصل ہے۔ کسی نے سوال کیا تھا امام سجاد سے کہ یہ واحد الاصل جس کا لقب واحد الاصل رکھا گیا، اسے واحد الاصل کیوں کہا گیا، اسے واحد الاصل کیوں کہا گیا؟ تو وہاں پر ایک جملہ ہے امام سجاد کا جملہ، امام سجاد نے کہا کہ آپ نے قرآن پڑھا ہے؟ کہا کہ قرآن کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ کہا قرآن کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوتی ہے۔ کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم کی ابتدا با سے ہوتی ہے۔ کہا جس طرح قرآن کی ابتدا بائے بسم اللہ سے ہے، ہم اہل بیت کی ابتدا سے سکینہ سے ہے۔ نہ جانے اس سکینہ پر عمر کتنی بتائی گئی ہے؟ 4 سال، لیکن ظلم بی بی زینب جتنا برداشت ہوا، تاریخ پڑھیں آپ، شام غریبہ کی تاریخ پڑھیں، شام غریبہ میں دامن میں آگ لگی، دور دی گئی، جس طرح قبلہ ابھی سید شجاعت حسین پڑھ رہے تھے،
کہ عالمہ غیر معلمہ، بی بی کا صرف لقب نہیں ہے، بی بی زینب کا صرف لقب نہیں ہے، بی بی بھی بچپن سے ہی عالمہ غیر معلمہ ہے، عالمہ غیر معلمہ ہے۔ آج ایک اور جملہ، قبلہ علامہ افضل حسین حیدری کا جملہ میں پوچھ رہا ہوں کہ امام حسین سے پوچھا گیا، امام حسین قبلہ آپ بتائیں اس مسئلے کا حل، کہ آپ جو بھی جواب جلدی میں دیتے ہیں یہ جواب کہاں سے ملتا ہے؟ تو امام نے کہنا تھا کہ اگر تجھے اسی مسئلے کا پوچھنا ہے تو پھر میری بیٹی کے دروازے پہ جاؤ، میری بیٹی کے دروازے پر تجھے پتا چل جائے گا۔ معرفت ہو بی بی سکینہ کی، معرفت۔ جب چولے کے دامن میں آگ لگی، حمید ابن مسلم قبلہ بیٹھے، حمید ابن مسلم پیچھے آئے کہ میں دامن میں آگ جو لگی ہے میں یہ بجھاؤں، وہ دوڑتی ہوئی کہتی ہے کہ اے عرب میرے پیچھے نہ آنا، میں سید زادی ہوں، نام ہو رہا مجھے چھو نہیں سکتا۔ اور شام غریبہ میں جب بی بی زینب سلام اللہ علیہ پہرا دینے لگی، الحافظ والحفیظ کے جملے نکلے کہ جس طرح آپ علماء سے سنتے ہیں، مولانا علماء سے سنتے ہیں کہ امام علی نے بی بی زینب کے اس جملے کو سنا اور نجف چھوڑا، کربلا پہنچا۔ کیا دیکھا بی بی زینب نے؟ دیکھا کہ ایک نقاب پوش ہے جو ہماری طرف بڑھتا آ رہا ہے، اور بی بی زینب کہتی ہے گھوڑے سوار رک جا، تو مجھے نہیں جانتا، میں علی کی بیٹی ہوں۔ گھوڑے سوار رکا نہیں، میں نے مصحف سکینہ کے پڑھنے ہیں اور کہ نہیں، گھوڑے سوار رک جا، تو مجھے نہیں جانتا، میں علی کی بیٹی ہوں، گھوڑے سوار رکا نہیں۔ پھر بی بی زینب آگے بڑھی، گھوڑے کے لگام کو ہاتھ تھام کے کہتا ہے تو مجھے نہیں جانتا، میں عباس کی بہن ہوں۔ بس اتنا کہنا تھا، وہ نقاب پوش نے نقاب ہٹایا، بس کہا کہ زینب مجھے پہچان، میں تیرا بابا نجف سے آیا ہوں۔ بس جب سنا نا میرا بابا آیا ہے، بی بی زینب دوڑی ہے بیویوں کی طرف کہ کسی کے پاس کوئی پھٹی ہوئی چادر ہے مجھے دے دے، نجف سے میرا بابا آیا ہے، نجف سے میرا بابا آیا ہے۔ حاضر بس اتنا کہنا تھا، ساری بیویاں جمع ہو گئی، کسی کے پاس چادر نہیں تھی، ساری بیویاں جمع ہو گئی، لیکن سکینہ نہیں آئی، سکینہ نہیں آئی۔ جب پوچھا گیا زینب نے پوچھا سکینہ تیرا دادا آ گیا ہے، تو کیوں نہیں آتی؟ بی بی سکینہ رو کر کہتی ہے اب میں سمجھ گئی میری پھوپھی زینب امیر باپ کی بیٹی ہے، میں غریب کی بیٹی ہوں، میرے باپ کو ذبح کیا جا رہا تھا، میں چلا کر رو کر کہنے لگی ہے کوئی جو میرے بابا کو بچائے، ہے کوئی جو میرے بابا کو ذبح ہونے سے بچائے، میرا بابا 3 دن کا پیاسا ہے لیکن کوئی نہیں آیا، مجھے تماچے لگے، میں رو کر کہنے لگی ہائے دادا علی مجھے بچائے، مجھے بچانے کے لیے نہیں آیا، میرے دو چولے کے دامن میں آگ لگی، میں دوڑ کر رو کر کہنے لگی کہ مجھے میرا ہے کوئی جو میرے چولے کے دامن کی آگ بجھائے، لیکن میرے پاس کوئی نہیں آیا۔ اب مجھے سمجھ میں آیا زینب امیر کی بیٹی ہے، میں غریب کی بیٹی ہوں۔ یہی بی بی جب قید ہو گئی، کربلا سے شام گئی، میں نے مسائل مکمل نہیں پڑھنا بی بی کا کیونکہ مغرب کا ٹائم ہو گیا ہے۔ کاشف بھائی جب بی بی کو کربلا سے اونٹ پر سوار کیا جا رہا تھا، اونٹ پر، تو بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے کہا یہ بچی ہے 4 سال کی، اس کو مجھے دو میں اپنی گود میں بٹھاؤں۔ ابن سعد ملعون نے کہا نہیں، یہ بچی نہیں گرے گی اونٹ پہ، اونٹ سے نہیں گرے گی، لیکن وہ بنا پلانا شتر پر بی بی
4 سال کی بچی کو تنہا اونٹ پہ بٹھایا گیا. تاریخ لکھتی ہے جو کربلا گئے ہیں، کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام جو گئے ہیں، آپ کہیں اسی راستے سے اللہ آپ کی زیارت کرے، وہاں پر چھوٹی چھوٹی قبریں بنی ہوئی ہیں. 200 بچے اسی دوران کربلا سے کوفے تک 200 بچے شہید ہوئے ہیں. وہ کیسے ہوئے؟ کیونکہ انعام کی لالچ میں گھوڑوں کو، اونٹوں کو دوڑاتے جا رہے تھے، اور بچے جو بھی زمین پر گر رہے تھے وہ وہاں پر تڑپ کر شہید ہو رہے تھے. آج بھی وہ قبریں موجود ہیں. یہ کب پتا چلا؟ کیسے پتا چلا؟ جب ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام کا سر نیزے سے زمین پر آیا، وہ اٹھ نہیں رہا تھا. امام سجاد علیہ السلام کو بلایا گیا. امام سے کہا تیرے بابا کا سر اٹھایا کیوں نہیں جا رہا؟ امام نے کہا بابا میری پشت تعزیہ برداشت کرنے کے اب لائق نہیں رہی، بہت تعزیانے مجھے لگے ہیں، بابا میں تعزیانے زیادہ برداشت نہیں کر سکتا، آپ کا سر اٹھایا کیوں نہیں جا رہا؟ امام حسین کے سر سے آواز آئی، سجاد میں کیسے جاؤں، میرے سینے پہ سونے والی سکینہ اونٹ کے پشت سے زمین پر گر چکی ہے. اونٹ کی پشت سے. ہاذا در نہ جانے یہ تیرا اور میرا سننا آسان تھا، جب یہ آواز بی بی زینب کے کانوں تک پہنچی، بی بی زینب نے کھڑے ہوئے اونٹ سے زمین پر گرایا اور پیچھے واپس پلٹی، اسی ریگستان میں دوڑی اور کہا سکینہ کہاں ہوں، سکینہ کہاں ہوں. روتی ہوئی سکینہ کو ڈھونڈا. کیا دیکھا؟ ایک سیاہ چادر والی بی بی ہے جس کی گود میں 4 سالہ بچی سوئی ہوئی ہے. زینب ام کلثوم نزدیک آگے کہتی ہے سیدہ بی بی میں تیری شکر گزار ہوں، میں تیری شکر گزار ہوں، میرے بھائی کے سینے پہ سونے والی بچی کو آپ نے سکون سے نیند کروائی ہے. بس اتنا کہنا تھا کہ بی بی نے اپنے چہرے سے وہ جیسے حجاب اٹھایا، چادر ہٹائی، رو کر کہا زینب مجھے نہیں پہچانتی، میں بقی سے تیری ماں زہرا آئی ہوں، مجھے پہچان، میں تیری ماں زہرا ہوں. ہاذا در. بس اتنا کہنا تھا. پھر جب بی بی زینب، بی بی سکینہ کو بی بی زینب والے لے آئے، اب بی بی کو پھر کہا کہ مجھے یہ بچی دیں، میں اپنے ساتھ اونٹ پہ بٹھاؤں. ابن سعد ملعون نے کہا نہیں، اب اس کے لیے بہترین نظام کیا ہے. وہ نظام پتہ ہے کیا ہے؟ تاریخ آج میں نے مصحف یہ بھی پڑھا کہ برہنہ اونٹ کی پشت سے سکینہ کو باندھا گیا. اب وہ جب سکینہ کو برہنہ اونٹ کی پشت سے باندھا گیا اور پھر اونٹ کو بھگایا جا رہا تھا صرف انعام کی لالچ میں، تو بی بی سکینہ کہ جب شام میں جب پہنچی ہے نا، شام میں قبلہ جب شام میں پہنچی ہے نا، بی بی سکینہ کا جو چولا جو پہنا ہوا تھا سارا خون میں رنگین تھا. ہے کم سن کی چھوٹی بچی، لیکن نہ جانے کتنی تکلیفیں برداشت کی. روزانہ شام کا وقت ہوتا، زندان میں ہوتی. میں نے مسائل بہت بڑے طویل مسائل ہیں بی بی کے، بھلے علماء سے سنتے ہوں گے، بڑے طویل مسائل ہیں. قبلہ 4 سال کی سکینہ ہے لیکن مسائل 40 سال سے بڑے ہیں. ہے 4 سال کی، مسائل 40 سال سے بڑے ہیں. جب زندان میں تھی، شام کا وقت ہوتا، پرندے آتے، بی بی سکینہ رو کر پوچھتی بھائی سجاد یہ تو بتائیں یہ پرندے کہاں سے آ رہے ہیں؟ امام سجاد رو کر کہتے سکینہ صبح ہوتی ہے اپنے گھروں سے نکلتے ہیں،
شام ہوتی ہے یہ اپنے گھروں واپس آتے ہیں. بی بی سکینہ رو رو کر کہتی بھیا سجاد نہ جانے ہماری قید کہاں کب رہائی ہوگی, نہ جانے ہمیں کب مدینے جانا پڑے گا, نہ جانے ہمیں مدینہ کب جانا پڑے گا. میں یوں کہوں گا کاش کاش امام سجاد نے یہ ضرور کہا ہوگا کہ سکینہ باقی تو سب جا سکتے ہیں, سکینہ تو واپس نہیں جا سکتی. سکینہ کی جب شہادت ہوئی, کاشف بھائی خدا کی قسم یہ جملہ ہے مصاحف کا, سکینہ کی جب شہادت ہوئی قبلہ علامہ سجاد اکشر صاحب تھی, خدا کی قسم امام سجاد نے جملہ کہا تھا, بی بی سکینہ کا لاش اٹھاتے ہوئے ایک جملہ کہا تھا, بابا حسین مردوں کا جنازہ اٹھانا بہت آسان ہے, علی اکبر کا جنازہ, قاسم کا جنازہ, عباس کا جنازہ اور محمد کا جنازہ, دیکھ کس غربت میں تیرا بیٹا سجاد عورتوں کے جنازے اٹھا رہا ہے. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین, سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون.